بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ تیمم کے حوالہ سے ہے۔ پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ جانوروں اور آدمی کا جھوٹا جو ہے یہ پاک تھا یا ناپاک، اس حوالہ سے ہماری گفتگو ہوئی تھی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ تیمم کے حوالہ سے ہے۔ آئیے اپنی گفتگو کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ ترجمہ سماعت فرمائیں، یعنی اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں کا کوئی پخانے سے آیا یا عورتوں سے مباشرت کی یعنی جماع کیا اور پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا کسد کرو تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا اس سے مسح کرو۔ حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں گئے، یہاں تک کہ جب بیدا یا ذات الجیش میں ہوئے میری ہیکل ٹوٹ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی تلاش کے لیے اقامت فرمائی اور لوگوں نے بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اقامت کی، اور نہ وہاں پانی تھا نہ لوگوں کے ساتھ پانی تھا۔ لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر عرض کی، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور سب کو ٹھہرا لیا، اور نہ یہاں پانی ہے نہ لوگوں کے ہمراہ کوئی پانی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حضور اپنا سر مبارک میرے زانوں پر رکھ کر آرام فرما رہے تھے، اور فرمایا تو نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور لوگوں کو روک لیا ہے، حالانکہ نہ یہاں پانی ہے نہ لوگوں کے ہمراہ کوئی پانی ہے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھ پر عتاب کیا اور جو چاہا اللہ نے انہوں نے کہا، اور اپنے ہاتھ سے میری کوکھ میں کھونچانا شروع کیا، اور مجھے حرکت کرنے سے کوئی چیز مانے نہ تھی مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میرے زانوں پر آرام فرمانا۔ تو جب صبح ہوئی ایسی جگہ جہاں پانی نہ تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھے، اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی اور لوگوں نے تیمم کیا۔ اس پر اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے آل ابو بکر، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں، یعنی ایسی برکتیں تم سے ہوتی ہی رہتی ہیں۔ فرماتی ہیں جب میری سواری کا اونٹ اٹھایا گیا وہ ہیکل اس کے نیچے ملی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں، صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من جملہ ان باتوں کے جن سے ہم کو لوگوں پر فضیلت دی گئی ہے یہ تین باتیں ہیں، اور وہ یہ ہیں، سماعت فرمائیں، نمبر 1 ہماری صفیں ملائکہ کی صفوں کی مثل کی گئی ہیں، اور نمبر 2 ہمارے لیے تمام زمین مسجد کر دی گئی ہے، اور نمبر 3 جب ہم پانی نہ پائیں زمین کی خاک ہمارے لیے پاک کرنے والی بنائی گئی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں، امام احمد، ابو داؤد و ترمذی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاک مٹی مسلمان کا وضو ہے، اگرچہ 10 برس پانی نہ پائے، اور جب پانی پائے تو اپنے بدن کو پہنچائے، غسل یعنی غسل کرے اور وضو کرے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں، ابو داؤد نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں، اللہ اکبر کتنی پیاری حدیث مبارکہ آپ لوگوں نے سماعت فرمائی۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ 2 شخص سفر میں گئے اور نماز کا وقت آیا، ان کے ساتھ پانی نہ تھا، پاک مٹی پر تیمم کر کے نماز پڑھ لی، پھر وقت کے اندر پانی مل گیا، پھر کیا ہوا؟ وقت کے اندر کیا ہوا؟ پانی مل گیا۔ ان میں سے ایک صاحب نے وضو کر کے نماز کا اعادہ کیا اور دوسرے نے اعادہ نہ کیا۔ پھر جب خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، اس کا ذکر کیا تو جس نے اعادہ نہ کیا تھا اس سے فرمایا کہ تو سنت کو پہنچا اور تیری نماز ہو گئی، اور جس نے وضو کر کے اعادہ کیا تھا اس سے فرمایا تجھے دوگنا ثواب ہے، یعنی تجھے دوگنا ثواب ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، جب نماز سے فارغ ہوئے ملاحظہ فرمایا کہ ایک شخص لوگوں سے الگ بیٹھا ہوا گئے جس نے قوم کے ساتھ نماز نہ پڑھی۔ فرمایا اے شخص، تجھے قوم کے ساتھ نماز پڑھنے سے کیا شے مانے آئی؟ عرض کی مجھے نہانے کی حاجت ہے اور پانی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا مٹی کو لے کہ وہ تجھے کافی ہے، یعنی مٹی سے بندہ کیا کرے؟ تیمم کر لے۔ اگلی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں، آخری حدیث مبارکہ ہے صحیح عین میں حضرت جوہیم بن حارث رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیر جمل کی جانب سے تشریف لا رہے تھے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سلام کیا، اس کا جواب نہ دیا، یہاں تک کہ ایک دیوار کی جانب متوجہ ہوئے اور منہ اور ہاتھوں کا مسح فرمایا، پھر اس کے سلام کا جواب دیا، پھر اس کے سلام کا کیا دیا؟ جواب دیا۔ یہ تھی تیمم کی بات قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو کل سے انشاءاللہ العزیز تیمم کے جو مسائل ہیں، جو ضروری، جن کو میں ضروری سمجھتا ہوں،